بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. حج کا دوسرا دن 9 ذی الحج یوم عرفہ کہلاتا ہے. آج حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرنا ہے جس کے بغیر حج نہیں ہوتا. آج طلوع آفتاب کے بعد جب کچھ دھوپ پھیل جائے تو مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں. عرفات مکہ المکرمہ سے تقریباً 16-17 کلومیٹر کے فاصلے پر عظیم الشان میدان ہے. اس کے چاروں طرف سعودی حکومت کی طرف سے عرفات کی حدود کے نشانات لگوا دیے گئے ہیں تاکہ وقوف عرفات جو حج کا رکن اعظم ہے حدود عرفات سے باہر نہ ہو بلکہ حجاج بسہولت اس میدان کے اندر وقوف عرفہ کر سکیں. اس میدان میں جس طرف سے داخل ہوتے ہیں وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قائم کردہ ایک بڑی مسجد ہے جس کو مسجد نمرہ کہا جاتا ہے. یہ مسجد میدان عرفات کے بالکل کنارے پر واقع ہے. اس کی مغربی دیوار کے نیچے کا حصہ عرفات سے خارج ہے. اس حصہ زمین کو جو عرفات میں داخل نہیں ہے اس کو بطن عرنہ کہا جاتا ہے. یہاں اگر کسی حاجی نے وقوف کیا تو اس کا وقوف معتبر نہیں ہے. آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے خیمے اسی بطن عرنہ میں لگے ہوتے. اگر یہ لوگ وقوف کے وقت ان خیموں سے نکل کر حدود عرفات میں آ جائیں تو ان کا حج صحیح ہوگا ورنہ ان کا حج ادا نہیں ہوگا. اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے. عرفات کے پورے میدان میں جس جگہ چاہے ٹھہر سکتے ہیں، البتہ جبل رحمت کے قریب وقوف کرنا یہ افضل ہے. ہمارے یہاں کے ہند و پاک کے حجاج کو چاہیے کہ وہ اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے اپنے خیموں ہی میں وقوف عرفہ کریں. موسم کی شدت کی وجہ سے اور ازدحام کی وجہ سے اسی میں یکسوئی ہے کہ وہ سکون کے ساتھ اپنے خیموں میں عرفات یوم عرفہ کے معمولات کو انجام دے سکیں. وقوف عرفات میں جو وقوف کا لفظ اس کا معنی ہے ٹھہرنا. 9 ذی الحج کو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک کے درمیانی حصے میں اگر حاجی چند لمحوں کے لیے بھی میدان عرفات میں ٹھہر جائے تو اس کا یہ فرض اور رکن ادا ہو جاتا ہے. البتہ 9 ذی الحج کی غروب تک عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے. مستحب یہ ہے کہ زوال آفتاب سے پہلے غسل کر لیں. اگر اس کا موقع نہ ملے تو وضو بھی کافی ہے. اس طرح تیاری کر کے وقوف کو شروع کرنا چاہیے. عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن ظہر و عصر دونوں نمازوں کو جمع کرنا یہ سنت ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حج کا احرام ہو اور امام المسلمین یا اس کا نائب نماز پڑھا رہا ہو. پہلے ظہر پھر عصر الگ الگ پڑھی جائیں گی. آج کل عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ مقیم امام جماعت کے ساتھ قصر کر کے 2 نماز پڑھاتے ہیں. اس لیے اپنی جگہ پر خیموں میں ظہر کو ظہر کے وقت میں پھر عصر کو عصر کے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں نمازوں کو ظہر کے وقت میں جمع کرنے کی جو یہ شرط ہے کہ امام المسلمین یا اس کے نائب کی اقتداء ہو، اور امام المسلمین یا اس کا نائب مقیم ہونے کے باوجود چونکہ قصر کرتا ہے اس لیے حنفی مقیم یا مسافر کی نماز اس کے پیچھے درست نہیں ہوتی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے وقت میں اپنے خیموں میں نماز ادا کی جائے. وقوف کا افضل اور اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر مغرب تک وقوف عرفہ کریں. اگر پورے وقت کھڑے نہ رہ سکیں تو جس قدر کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے رہیں، پھر بیٹھ جائیں، پھر جب قوت اور نشاط حاصل ہو جائے پھر کھڑے ہو جائیں اور پورے وقت میں خشوع و خضوع کے ساتھ بار بار تلبیہ پڑھتے رہیں، گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کا ذکر، تلاوت
درود شریف اور استغفار میں مشغول رہیں، اور دینی اور دنیاوی مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے اور اپنے متعلقین و احباب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ یہ دعا قبول ہونے کا خاص وقت ہے اور ہمیشہ نصیب نہیں ہوتا، اس لیے بغیر ضرورت کے آپس میں باتیں کرنے، گپ شپ لگانے سے بہت احتراز کرنا چاہیے۔ اس پورے وقت کو اللہ کی یاد میں اور دعاؤں میں صرف کرنا چاہیے۔ عرفات کے دن اس یوم عرفہ میں کیا دعائیں مانگی جائیں؟ وقوف کی دعاؤں میں بھی دعاؤں کی عام دعا کی طرح ہاتھ اٹھانا مستحب ہے۔ جب ہاتھ تھک جائیں تو ہاتھ چھوڑ کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں، پھر جب طاقت ہو دوبارہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اپنا ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ عرفہ کے وقت میں کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 3 مرتبہ یہ کہنے کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد اللہم اہدنی بالہدی ونقنی بالتقوی واغفر لی فی الآخرۃ والأولی۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اے اللہ تو مجھے ہدایت پر رکھ اور تقوی کے ذریعے پاک فرما اور مجھے دنیا آخرت میں بخش دیجیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ دیے اتنی دیر جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے، اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر وہی کلمات اور دعا پڑھی، پھر اتنی دیر ہاتھ چھوڑ دیے جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے، پھر تیسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا ہاتھ اٹھا کر پڑھی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ عرفہ کے دن بہترین دعا، اور جو دعائیں میں نے کی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی ان میں سب سے بہتر دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان عرفہ کے دن زوال آفتاب کے بعد میدان عرفات میں قبلہ رخ ہو کر 100 مرتبہ یہ دعا جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی دعا پڑھے، پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور 100 مرتبہ یہ درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس کو بخش دیا اور اس کی شفاعت قبول کر لی۔ اگر یہ شخص تمام اہل عرفات کے لیے شفاعت کرتا تب بھی میں قبول کرتا۔ اور ایک روایت میں اسی دعا کے ساتھ حدیث بالا کی ان 3 دعاؤں کے ساتھ 100 مرتبہ تیسرے کلمہ اور 100 مرتبہ استغفار کا بھی اضافہ ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ مزید 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 100 مرتبہ استغفار کا کوئی کلمہ پڑھ لیا جائے جن میں یہ کلمہ خود قرآن پاک میں آیا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کا پورا وقت دعا اور ذکر اللہ میں صرف فرمایا، مگر ان سب دعاؤں اور ذکر اللہ کی کوئی تعداد احادیث میں مذکور نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ حاجی حضرات الحلد العظم جو حضرت ملا علی قاری رحم اللہ کی کتاب ہے، اس کی پوری دعائیں سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اور اگر کسی شخص کے پاس مناجات مقبول ہو جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ کی کتاب ہے جس میں مسنون اور منقول دعاؤں کو جمع کر دیا گیا ہے، اس کی 7 منزلوں کی دعاؤں کو خوب سمجھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ مانگیں۔ یہ دونوں کتابیں اپنے ساتھ رکھنے چاہیے تاکہ میدان عرفات میں ان دعاؤں سے استفادہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ بعض اور بھی دعائیں ہیں جو میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے
بار بار مانگنی چاہیے۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اسی طرح ایک دعا یہ ہے: اللہم انقلنی من ذل المعصیۃ الی عز الطاعۃ، اے اللہ مجھے نافرمانی کی ذلت سے فرما برداری کی عزت کی طرف پھیر دیجیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پورے وقت کو خشوع و خضوع کے ساتھ دعاؤں میں اللہ کی یاد میں صرف کرنا چاہیے۔ آپ حضرات کی خدمت میں ناچیز کا مرتب کردہ مجموعہ سفر حج کی دعائیں بھی بھیج دیا گیا ہے، ان دعاؤں کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اور موقع بموقع جو حج کے سفر کی دعاؤں کے حوالے سے رہنمائی کی گئی ہے اس کے مطابق دعاؤں کے ذریعے اپنے اس حج کو خوب زیادہ قیمتی بنائیں۔ یہاں چند مسائل میدان عرفہ کے حوالے سے ذکر کرنا ضروری ہے۔ چونکہ غروب آفتاب تک عرفات کی حدود میں رہنا ضروری ہے، اگر کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے عرفات کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ واپس آئے اور غروب آفتاب کے بعد نکلے۔ اگر ایسا نہ کیا تو اس پر ایک دم یعنی قربانی واجب ہو جائے گی۔